Assalamu alaikum. Novel name Raze-Dil, written by Zoha Shujaat. अवाइल मार्च के दिनों में जहां सर्दी का जोर काफी हद तक टूट चुका था, हवा में अब भी खनकी शामिल थी। दूर से देखो तो ऐसे ही लगता था जैसे वो भी सर्दी से बचने को मुंह सर लपेटे बिस्तर पर पड़ी हो, मगर जरा गौर से और करीब जाकर देखो तो वाज़े उसका जिस्म हिचकियों के सबब हिचकोले खाता नजर आ रहा था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर वो किस किस बात का गम मनाती, किस किस बात पर रोती, और उस पे मुतज़ाद सर में हथौड़े की तरह लगता, कानों में गूंजता वो एक जुमला, नामहरम की मोहब्बत कब्र का सांप होती है, नए सिरे से उसके रोने में शिद्दत ला रहा था। हिचकियाँ अब तब्दील होकर चीखों में बदल गई थीं, और होंठ सिर्फ यही लफ्ज़ दोहरा रहे थे, नामहरम की मोहब्बत कब्र का सांप ही होती है। अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। काफ़ी देर तक रोने के बाद जब उसकी सिसकियाँ कुछ थमीं, तो उसने आहिस्तगी से अपने ऊपर पड़ा कंबल हटाया, टूटे हुए वजूद के साथ चप्पलें पहनी और धीरे धीरे कदम उठाती किचन की जानिब बढ़ गई। दाईं तरफ मौजूद सुरमई रंग के कैबिनेट से उसने शीशे का ग्लास निकाला, जग से पानी डाला और खामोशी से पीने लगी। आंसू अब भी उसके रुखसारों पर मुसलसल बह रहे थे। ग्लास वापस रखकर वो डाइनिंग टेबल के पास आई, कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई और दोनों हाथों में सर थाम लिया। इतने में वही जुमला एक बार फिर उसके जहन में गूंज उठा, नामहरम की मोहब्बत कब्र का सांप होती है। वो बेइख्तियार फिर से सिसकने लगी, जैसे यही एक जुमला उसकी पूरी दुनिया बिखेर देने के लिए काफ़ी हो। वो सर झुकाए बैठी थी, मगर उसका ज़हन 2 साल पुरानी यादों में भटक चुका था। एक-एक लम्हा उसकी आँखों के सामने ज़िंदा होने लगा। जिस दिन उस शख्स का पहला पैगाम आया था, "वैनिश, कैसी हो?" फिर चंद लम्हों बाद कोई दूसरा पैगाम उसके ज़हन में आया, "वैनिश, तुम तो मेरी बहनों जैसी हो।" उसे अपना जवाब भी अच्छी तरह याद था, "जी हुज़ैफ भाई, मैं आपकी बहनों जैसी नहीं, बल्कि आपकी बहन हूँ।" ये जवाब उसने अपनी तरफ से नहीं दिया था। जवाब देने से पहले उसने अपनी अम्मी से पूछा था, क्योंकि बेनिश की आदत थी कि वो उनसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाती थी। वो अगर कोई गैर होता तो ना बेनिश कभी उसके पैगाम का जवाब देती और ना ही उसकी अम्मी उसे उसकी इजाज़त देती। मगर वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसके सगे ताया का बेटा हुज़ैफ था। यही कुर्बत और एतमाद था जिसने उस एक मामूली से पैगाम का जवाब दिलवा दिया, बेखबर इस बात से कि यही शुरुआत एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। एक तरफ वो तमाम दिन थे और एक तरफ आज का दिन। आज भी उसके कानों में हुज़ैफ की आवाज़ गूंज रही थी, ज़हन माज़ी की रो में भटकता किसी वक्त कहाँ कोई जुमला बार-बार उसके ज़हन में नशर कर रहा था, "बैनिश, हमारी नीयत साफ़ है, लेकिन एक बात तो हकीकत है, मैं तुम्हारा नामहरम ही हूँ ना?" यही वो जुमला था जिसके बाद बेनिश ने उससे हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था, मगर आज उसे 2 साल पुराना वो लम्हा भी याद आ रहा था, जब उनकी बातचीत बढ़ने लगी थी। उसकी अम्मी ने उसे समझाया था कि नामहरम से बिला ज़रूरत ताल्लुक़, चाहे नीयत कितनी ही अच्छी क्यों न हो, आगे चलकर मसाइल का सबब बन सकता है। तब बेनिश ने भी यही बात हुज़ैफ से कही थी, "आप चाहे मेरे कज़िन हैं, मेरे भाई हैं, मगर है तो मेरे नामहरम ना, ये दुरुस्त नहीं है।" मगर उस वक़्त हुज़ैफ ने नरमी से जवाब दिया था, "हम दोनों की नीयत तो साफ़ है ना, फिर फ़िक्र कैसी?" और यही एक जुमला था जिस पर बेनिश खामोश हो गई थी। उसे क्या मालूम था कि जिस बात को वो इस दिन नज़रअंदाज कर रही है, एक दिन वही बात वो खुद कहेगा जो उसके दिल पर सबसे भारी बोझ बन जाएगी। फिर उसे वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब उसकी अम्मी बार-बार उसे समझाती थी, "बेनिश, तुम बहुत हद से आगे बढ़ रही हो, इतना अटैच मत हो, वरना एक दिन यही ताल्लुक़ तुम्हारे लिए तकलीफ़ बन जाएगा।" मगर वो हर बार यही कहकर बात टाल देती, "अम्मी, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।" और आज आज जब हुज़ैफ उसकी ज़िंदगी से जा चुका था, वो उन्हीं बातों पर टूट कर रो रही थी। उसे अपनी अम्मी का वो एक जुमला बार-बार याद आ रहा था, जो कभी उसने सुनकर नज़रअंदाज कर दिया था।
بینش نامحرم کی محبت قبر کا سانپ ہوتی ہے۔ یہ محبت آخر کار انسان کو صرف رسوائی اور تکلیف ہی دیتی ہے۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی امی غلط نہیں تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دل کو سمجھایا کہ جو ہو گیا اسے اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہے۔ کچن میں لگی گھڑی پر نظر پڑی، 3:30 بج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے وضو کرنے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے کمرے میں رکھی بھورے رنگ کی الماری کھولی، سبز جلد والا قرآن مجید نکالا اور سورہ الضحیٰ کھول لی۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی تھی، "بینش، جب کبھی دل بے چین ہو، سورہ الضحیٰ پڑھا کرو، یہاں تک کہ دل کو سکون مل جائے۔" وہ تلاوت کرنے لگی، "قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔" یہ آیات پڑھتے ہی اس کے بے چین دل کو جیسے قرار ملنے لگا۔ اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ سے دوری کا احساس اس کی آنکھوں کو پھر نم کر گیا۔ پھر اس نے پڑھا، "اور یقیناً آپ کے لیے آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔" وہ بار بار سورہ الضحیٰ دہراتی رہی، یہاں تک کہ اس کا دل کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ 5 مرتبہ تلاوت مکمل کرکے اس نے قرآن مجید بند کیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور نم آنکھوں سے سرگوشی کی، "یا اللہ، مجھے معاف کر دیں۔" قرآن مجید کو احتیاط سے واپس اس کی جگہ رکھ کر بینش نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیا۔ دل پہلے جیسا بے چین تو نہیں تھا، مگر درد ابھی بھی کہیں نہ کہیں باقی تھا۔ اسی لمحے اذان فجر کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ وہ خاموشی سے جا نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، "یا اللہ، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو تجھ سے دور کر دے، اور میری توبہ قبول فرما، آمین۔" دعا کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھے، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ کی طرف لوٹ آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں بینش نے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کی، اگرچہ کچھ یادیں اب بھی اس کا پیچھا کرتی تھیں، مگر وہ ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ آج اس کا 11ویں جماعت کا آخری پرچہ تھا۔ پرچہ دے کر جیسے ہی وہ گھر پہنچی، اس کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، "بینش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہاری پھپھو شمائلہ اور ان کے بچے آ رہے ہیں۔" بینش نے زیادہ توجہ نہ دی، اسے یہی لگا کہ ہمیشہ کی طرح معمول کی ملاقات ہوگی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد جب پھپھو شمائلہ سب کے سامنے اپنی آمد کا مقصد بتانے لگی تو کمرے میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ "بھائی، میں آج فرحان کے لیے بینش کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔" چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، تب معلوم ہوا کہ بینش اور فرحان کا رشتہ تو بچپن ہی میں طے ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد برسوں تک اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ اسی خاموشی کی وجہ سے بینش کے والدین نے سمجھ لیا تھا کہ شاید دوسری طرف سے اب اس رشتے میں دلچسپی نہیں رہی، مگر آج پھپھو شمائلہ نے اچانک یہ بات چھیڑ کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ بینش نے پہلی بار فرحان کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ فرحان عمر میں اس سے 7 سال بڑا تھا، اس کی رنگت سانولی تھی، گھنگھرالے بال تھے اور حلیہ بس ٹھیک ٹھاک سا تھا۔ عمر کے فرق کی وجہ سے وہ بینش سے کافی بڑا محسوس ہوتا تھا۔ تعلیم کے معاملے میں بھی دونوں میں خاصا فرق تھا۔ فرحان صرف 8ویں جماعت تک پڑھا تھا، پھر پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس کے والد نے اسے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا اور تب سے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اور اب شمائلہ بیگم کے آنے کا مقصد جان کر ایک دم خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بینش کے والد اور والدہ نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ "شمائلہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟
بینش کی والدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی تو بینش بہت چھوٹی ہے، اس کی پڑھائی بھی جاری ہے۔ ہاں بہن، بینش کے والد نے بھی بات آگے بڑھائی۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ بچپن والی بات شاید آپ لوگوں کی طرف سے ختم ہو چکی ہے، اتنے سالوں میں دوبارہ کبھی ذکر ہی نہیں ہوا، اس لیے ہم نے بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ شمائلہ مسکرائے اور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی، بھائی، وہ رشتہ نہ کبھی ہماری طرف سے ختم ہوا تھا، نہ ہی ہم بھولے تھے۔ ہم تو صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے اور اب ہمیں لگا کہ وقت آ گیا ہے، اس لیے آج باقاعدہ آپ سے بات کرنے آ گئے ہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، جبکہ بینیش سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بینش کے والد نے نرمی سے کہا، شمائلہ، ہمیں اس رشتے سے انکار نہیں، مگر ابھی ہمیں کچھ سال کا وقت چاہیے۔ کتنا وقت بھائی؟ شمائلہ نے فوراً پوچھا۔ اس بار بینش کی والدہ بولی، بس اتنا کہ بینش اپنا انٹر مکمل کر لے۔ اس کے بعد 1 سال اور گزر جائے تاکہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات بھی اچھی طرح سیکھ لے، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ شمائلہ نے ایک نظر فرحان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، اگر بات صرف اتنی سی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم انتظار کر لیں گے۔ یہ سن کر کمرے کا ماحول کچھ ہلکا ہو گیا، مگر بینش کے دل میں اب بھی ایک انجانی سی بے چینی باقی تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کا رخ بدل گیا۔ کیوں بھائی بینش، تمہارا آخری پرچہ کیسا ہوا؟ پھپھو نے اچانک بینش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جو کہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی تھی۔ الحمدللہ، اچھا ہوا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی تو ہمیشہ سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی رہی ہے، اللہ تمہارے نصیب بھی اچھے کرے، پھوپھی شمائلہ نے محبت سے کہا۔ بینش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آمین کہا اور نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد مہمان رخصت ہو گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی بینش نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی امی بھی کمرے میں آ گئیں۔ بینش، انہوں نے نرمی سے پکارا، اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہو تو ابھی بتا دو، ہم تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بینش چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، امی، آپ اور ابو جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اطمینان نہیں بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جسے شاید صرف اس کی امی ہی محسوس کر سکتی تھیں۔ کالج کا لان ہمیشہ کی طرح طالبات کے شور اور کہکو سے گونج رہا تھا۔ آج ان کے دوسرے سال کا پہلا دن تھا، اس لیے ہر طرف پرجوش چہرے نظر آ رہے تھے۔ بینش اور حبیہ ایک درخت کے سائے تلے بنی بینچ پر بیٹھی تھیں۔ حبیہ نے پانی کی بوتل بند کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، اب بتا بھی دے، صبح سے کہہ رہی ہے کہ تجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔